बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबर यह है कि कल इमरान खान ने अपनी जमात को इंस्ट्रक्शंस दी कि तमाम कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दो। आज जहां इसका पहला नतीजा आया इस्तीफ़ों की शक्ल में, वहीं पर बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स भी जो पार्टी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की जमात बनकर खेल रहे हैं, उनके चेहरे भी अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। इमरान खान ने पार्टी को ये इंस्ट्रक्शंस क्यों जारी की? खान साहब के नजदीक वो पार्लिमान जो अब तक पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकी, एक ऐसी पार्लिमान जहां पर लोगों का ये ख्याल था कि हम पार्लिमान में जाएंगे, इन लोगों का रास्ता रोकेंगे और जो भी कानून साजी होगी उसके रास्ते में एक दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि लोगों ने फैसिलिटेट किया। कुछ लोग जो थे वो इस निज़ाम के आगे हथियार फेंक कर डिग्गियों में बंद होकर आकर वोटिंग करते हैं और पिछले एक बरस के अंदर पार्लिमान सिर्फ एक रबर स्टैम्प का काम कर रही है। कानून की हुक्मरानी नहीं है। अदालतों को कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में लाकर आपने अपनी मर्जी के जजेस वहां पर बिठा दिए। इंसाफ के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। तो इसी पार्लिमान का इमरान खान ये समझते हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं और लोगों को बहुत जल्दी अब आप ये भी खबर सुनेंगे कि इंस्ट्रक्शंस अगली आएंगी कि आप तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़ा दें और तहरीक चलाई जाए और वो लोग जो इमरान खान के नाम पर वोट हासिल करके ठंडी गाड़ियों में फिरते हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं और कल जो वाली मीन गंडापुर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो रिपोर्ट नहीं हुए, इससे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये भी हुक्म आने वाला है। व्यूअर्स, जहां पर पार्लिमानी कमेटी और सियासी कमेटी के इख्तलाफात खुलकर सामने आए, वहीं पर ये रॉन्ग नंबर्स जो पार्टी में इस्टेब्लिशमेंट की जमात बनकर बैठे हुए थे, उन लोगों के चेहरे भी आया होना शुरू हो गए। अब इमरान खान ने जुडिशल कमीशन से भी पार्टी को हिदायत दे दी है कि वो इस्तीफा दे दे। खबर के मुताबिक इमरान खान ने जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान की मौजूदगी को बेसूद करार देते हुए इसे जुडिशल कमीशन से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने का हुक्म दिया है और बैरिस्टर गौहर, सेनेटर अली जफर बतौर पार्लियामेंटेरियन जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं और ज़राए ये बताते हैं कि दोनों रहनुमा आज इस्तीफ़ा दे देंगे। बैरिस्टर गौहर ने बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन इस्तीफ़े की तरदीद की और भजन चिमड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि कोई इस्तीफ़ा नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो पार्टी के अंदर रहकर इमरान खान के नज़रिए को और इमरान खान की सच्चाई को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपका एक ऐसी कमेटी के अंदर, एक कमीशन में रहने का क्या फ़ायदा कि जब आप जजेस की तैनाती के अंदर अपना किरदार अदा नहीं कर सके। और हमने जो रिपोर्ट हुआ है, इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों का साथ दिया जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसले दिए और ये दोनों शख्सियात जो हैं इसके अंदर मुलविस पाई गई। तो बैरिस्टर गौहर हो या कोई और, उन्हें बाकायदा तौर पर इमरान खान की तरफ से कह दिया गया कि भाईजान अब आप जो हैं इस कमेटी से निकलें, क्योंकि पाकिस्तान में अदालती महाज पर अगली जंग तहरीक इंसाफ जो है वो लड़ने जा रही है। तो इसलिए इस कमीशन से निकलना बहुत ही ज़रूरी था। होगा क्या जी, पहले भी इन्होंने अपनी मर्जी की है, बाद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कमेटी के अंदर हो या ना हो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी मर्जी करेंगे। और हाँ, ये ज़रूर होगा कि ये निज़ाम मज़ीद एक्सपोज होगा कि आपके पास तो कोई अपोजिशन ही नहीं है, कोई आपसे इख्तलाफ करने वाला ही नहीं था। तो आपके पास पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो छड़ी है, आप इसे इस्तेमाल करें और जब तक आपका दिल चाहता है आप इस्तेमाल करते रहें। व्यूअर्स, खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी कमेटी है, इसमें इस्तीफ़ों के हवाले से एक जो कन्फ्रंटेशन पाई जाती है, इसकी भी खबर मैं आपके साथ शेयर कर दूं। इतलात हैं जी कि पार्लिमानी कमेटी और इसके साथ साथ जो दूसरी तरफ आपकी सियासी कमेटी है, इनके मेंबरान में इख्तलाफ पाया गया। जिन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को 9 मई के मुकदमात में सजाओं के बाद नाअहल किया गया, पार्टी इन तमाम अरकान को अपना हकीकी नुमाइंदा समझती है, लिहाजा वहां पर किसी सूरत भी ये ज़िमनी इंतखाब में नहीं जाएंगे। इन हलकों में होने वाले तमाम ज़िमनी इंतखाबात का एहतजाजन बाइकआउट करती है। सियासी कमेटी इमरान खान की हिदायत के मुताबिक मुतफ़िका तौर पर फैसला करते हुए कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सुनते जाइएगा, और दीगर स्टैंडिंग कमेटियों से कि चेयरमैनशिप और रुकनियत से फिल फॉर इस्तीफ़ों का ऐलान किया। ये फैसला था पॉलिटिकल कमेटी का, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, पीटीआई की सियासी कमेटी में अरकान से हल्फ भी लिया गया और यह भी कहा गया कि भाईजान ये बातें आपने जाकर बाहर नहीं बतानी है ना, कि आप मीडिया को बताते फिरें कि अंदर क्या हुआ है और किसने क्या इख्तलाफ किया, क्योंकि लोग एक्सपोज होते हैं ना। और जो कन्फ्रंटेशन करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, आवाम उनका घेराव करेगी और उनसे सवाल करेगी कि ये वोट इमरान खान का था और तुम जिसके ऊपर काबिज होकर बैठे और हुक्म आया, इंस्ट्रक्शंस आई, लिहाजा अलहदा हो जाओ, किसके कहने पर तुम इन कमेटीज के साथ जो है वो चिमड़े हुए हो। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बतौर मेंबरान मुस्ताफ़ी होने पर गौर करिए, लेकिन ये फैसला हो गया है। इमरान खान ने ये पार्टी के लोगों को बता दिया है। व्यूअर्स,
اب جو خبر آ رہی ہے استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں. شیخ وقاص صاحب نے لکھا کہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آج صبح ہی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اور انفارمیشن کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا. رہنما پاکستان تحریک انصاف علی اصغر خان نے بھی جی استعفیٰ دے دیا. یہ سنتے جائیے گا. فیصل امین نے رات استعفے دیے. پھر ایم این اے چنگیز خان کاکڑ بھی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو گئے ہیں. ایم این اے سلیم الرحمان بھی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو گئے. بریسٹر عمیر خان نیازی بھی عمران خان کی ہدایت کے بعد کمیٹیوں سے مستعفی ہو گئے. ایم این اے آصف خان بھی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو گئے ہیں. اس کے بعد ایم این اے اقبال افریدی بھی عمران خان کے حکم کے بعد قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی. اس کے علاوہ مزید کمیٹیوں کے اراکین نے استعفیٰ دیا ہے. جن کمیٹیوں سے پاکستان تحریک انصاف استعفیٰ دینے چاہ رہی ہے یہ نام میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں. اور پھر جو کل ملاقات ہوئی ذرا یہ بتاتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے خان صاحب سے وکلا نے حکومتی کمیٹیوں سے استعفے پر مشاورت کی اور جن کمیٹیوں کی سربراہی اپوزیشن کے پاس ہے وہ پی ٹی آئی اپنے پاس رکھے گی. حکومت کی تمام کمیٹیوں سے استعفے اسپیکر کو ارسال کیے جا رہے ہیں. عمران خان اور پارٹی ٹویٹ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا نام بھی شامل کرایا گیا. تو یہ اس کے اندر ایک ابہام جو ہے پایا جاتا ہے. اب یہ خان صاحب نے کہا یا نہیں کہا دیٹس اے سیپریٹ ایشو. اب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک اور ملاقات ہوگی جس میں عمران خان کو جا کر بتایا جائے گا کہ کن کن اسمبلی کی جو کمیٹیز ہیں ان سے استعفیٰ دینا یا نہیں دینا. لیکن بتایا جاتا ہے جی کہ جن سٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمین مستعفی ہو سکتے ہیں ان میں ایک تو اقتصادی امور ڈویژن ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, بین الصوبائی رابطہ, فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروونشل ٹریننگ ہے, ڈیفنس پروڈکشن, مذہبی امور, کشمیر افیئرز, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, یہ تمام اس کے اندر شامل ہیں. اچھا, اب کسی دوست کا یہ سوال بھی تھا کہ استعفے سے کیا فرق پڑے گا. دیکھیں جی, پاکستان میں پارلیمان, اپوزیشن لیڈر اور باقی لوگ جنہوں نے لا میکنگ کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا. وہ کسی کمیٹی کے آپ چیئرمین ہیں یا نہیں ہیں, اصل میں یہ کمیٹیز جو ہوتی ہیں نا, آپ کسی بھی ادارے کو کوئی بھی رپورٹ جو ہے آپ بلا سکتے ہیں, سربراہ کو آپ بلا کر سوال کر سکتے ہیں. تو اب آپ کے پاس یہ اختیار جو ہے وہ نہیں ہوگا اور آپ کسی کو بلا کر پوچھ نہیں سکیں گے. ویسے آپ بلا کر پوچھ بھی لیں, انہوں نے کون سا کوئی جواب دینا ہے. ماضی کے اندر ایسا ہوتا رہا. آج پارلیمان جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, سپریم کورٹ پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہاں پر یہ کمیٹیز جو ہیں اس کی کوئی ریلیونسی نہیں بنتی. نظریہ صرف یہ ہے کہ اگلے فیز کے اندر اب پاکستان تحریک انصاف اس عدالتی محاذ کے اوپر بھی آپ کو لڑتی ہوئی نظر آئے گی, یعنی ججز کے خلاف بھی ایک تحریک جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. بہت جلدی یہ اعلان کیا جائے گا. آپس کے اختلافات بھی سامنے آ گئے ہیں اور خبر کے مطابق جنید اکبر یہ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی میں آپ کی طرح خانہ بدوش بن کر نہیں آیا. میں پی ٹی آئی میں آپ سے پہلے کا ہوں. بریسٹر گوہر نے عمران خان کو بتایا کہ میں صوبائی صدر سے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں اور یہ اختلاف بریسٹر گوہر نے ایک طرح سے کریٹ کیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور صوبائی صدر دونوں سے استعفیٰ دوں گا. میں نے اپنا استعفیٰ بریسٹر گوہر کو واٹس ایپ کیا لیکن بریسٹر گوہر نے ایسا نہیں کیا جس کا مجھے افسوس ہے. یعنی بریسٹر گوہر جا کر نہ کوئی اور ہی رپورٹ اندر جیل میں دے رہا ہے. اب یہ جنید اکبر صاحب کی نا ملاقات نہیں ہوئی, جس لسٹ میں ان کا نام ڈالا جاتا ہے اس لسٹ میں ان کو نکال دیا جاتا ہے یا پھر پورا جو لسٹ کے لوگ ہیں ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. اب جنید اکبر صاحب کو نا فوری طور پر خاندان کے لوگوں سے ملنا چاہیے اور اس ملاقات کو آپ خفیہ رکھیں اور پیغام بھیجیں عمران خان کو اپنا اور ان سے ہدایت لیں, انسٹرکشنز لیں کہ پارٹی کے معاملات جو ہیں اور جو باقی معاملات ہیں ان پر ان کی کیا رائے ہے اور یہ تمام چیزیں عمران خان تک پہنچنی چاہیے. سیاسی کمیٹی مقابلہ جو پارلیمانی کمیٹی, سر خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی اراکین قومی اسمبلی یہ کہتے ہیں کہ سیاسی کمیٹی کے اکثر فیصلے غیر پارلیمانی اور سیاسی حالات کے منافی ہیں. سیاسی کمیٹی میں غیر منتخب اور ملک سے باہر بیٹھے لوگوں کی وجہ سے غلط فیصلے ہو رہے ہیں. اب یہ جو سیاسی کمیٹی ہے نا, اس میں آپ کو امریکہ سے بھی لوگ ملیں گے, برطانیہ سے بھی لوگ ملیں گے, آپ کو دنیا کے مختلف دیگر ممالک جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک آپ کو کلاؤڈ ملے گا وہ اس میں شامل ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر تو ہم سیاسی لوگ ہیں, آپ ہم سے مشاورت کریں. تو یہ سیاسی کمیٹی میں غیر منتخب لوگ جو ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, لہٰذا ان کو کچھ نہیں پتا اور ان کو پارٹی سے یا تو نکالا جائے اور ہمیں فیصلے کرنے دیے جائیں. اب ویورز یہ بھی اس کے اندر امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ کل عمران خان صاحب نے جو باتیں کہی تھی علی امین گنڈا پور کو مخاطب کر کے, اس کے اوپر ہمارے چینل پہ بھی جی ریئیکشن آیا. جو علی امین گنڈا پور سے پیار کرتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ دیکھا تمہارے لیڈر کی اوقات, اور وہ علی امین گنڈا پور کو ہٹا نہیں سکا اور علی امین گنڈا پور جو ہے وہ شیر ہے اور وہ اسی طرح کام کرتا رہے گا. اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ علی امین گنڈا پور صوبے کو باقی لوگوں سے اچھا چلا رہے ہیں اور عمران خان کی ڈائریکشنز ہوں یا نہ ہوں
علی امین گنڈاپور بہترین کام کر رہے ہیں. اچھا اب یہ بہترین جو کام کر رہے ہیں اس پر پشاور کی عوام کے پی کی عوام جو ہے وہ بہتر بتا سکتی ہے, آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. لیکن ویورز جو ایک چیز ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں اس ملاقات کے بعد, اطلاعات کے مطابق علی امین گنڈاپور کے لیے کچھ ایسے لفظ استعمال کیے گئے جو ان کے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ نہیں کیے گئے. خان صاحب نے جو لفظ ان کے لیے جن الفاظ سے ان کو مخاطب کیا, آج علی امین گنڈاپور نے ملاقات نہ کرانے کے معاملے پر سپریم کورٹ پاکستان میں درخواست دائر کر دی, اور یہ جلدی میں انہوں نے سب کچھ کیا. درخواست آپ دائر کر کے عمران خان کے پاس اگر گئے تو obviously عدالتوں پر منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب علی امین گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد سے, اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر, یا پھر اسٹیبلشمنٹ جو ان سے کام کروانا چاہتی ہے تو جیل پہنچ جاتے ہیں, 2.5-3 گھنٹے ملاقات ہوتی ہے. ایک طرف بہنیں تھیں جن کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی, ایک طرف علی امین گنڈاپور ہیں جنہیں ملاقات کی اجازت مل جاتی ہے. تو اس پورے عمل میں خان صاحب علی امین گنڈاپور سے ملنا چاہ رہے ہیں, لیکن علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ملنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتے, اور انہوں نے یہ معاملہ پاکستان میں سپریم کورٹ کے حوالے کر دیا. اب انہوں نے ایک اور چالاکی کیا کی, یہ درخواست دے کر چلے گئے, موقع پھر انہوں نے اختیار کیا جس میں وفاق اور پنجاب کو فریق بنایا کہ عدالتی حکم کے باوجود عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی, پارٹی کے بانی رہنما سے مشاورت کے لیے ملاقات بہت ضروری ہے. درخواست پر یہ اعتراض لگ گیا, اور اعتراض کیا لگا غور کریں. اعتراض یہ تھا کہ بیان حلفی کے اوپر دستخط نہیں کروائے گئے. آپ کے پاس پورا صوبہ ہے, ایک وکلا کی ایک پوری ٹیم ہے, آپ کے پاس کے پی کے وکیل, کے پی کی جو لا منسٹری ہے, سب لوگ موجود ہیں. کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یار علی امین گنڈاپور کے ہم دستخط جو ہیں پاور آف اٹارنی کے اوپر ہم کروا دیں. پاور آف اٹارنی کے اوپر دستخط ہی نہیں ہے, اور باقی جو چیزیں تھیں ان پہ بھی دستخط نہیں تھے. اتنی چھوٹی سی غلطی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ پاکستان میں لگتا یہی ہے کہ یہ عمران خان سے ملنا نہیں چاہتے, چونکہ عمران خان سے ملاقات ہوگی اور وہاں سے پیغام آئے گا اور پھر آپ کے اوپر فرض ہو جائے گا کہ آپ وہ تمام کام کریں, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر obviously آپ کا محاصرہ جو ہے وہ کیا جائے گا. ابھی میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ عمران خان کے چیک اپ کا یہ معاملہ ہے, اور خبر کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کی بہن علیمہ خان نے ان کے مکمل میڈیکل چیک اپ اور خاص طور پر آنکھوں کے معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست دائر کر دی ہے. یہ درخواست فیصل ملک ایڈوکیٹ, خالد یوسف اور تابش فاروق ایڈوکیٹ کے توسط سے یہ جمع کروائی گئی. موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جیل میں ملاقات کے دوران عمران خان نے آنکھوں میں شدید دباؤ اور دھندلا پن کی شکایت کی. 73 سالہ عمران خان 2 سال سے زائد عرصے سے جیل میں قید ہیں, اور ان کا آخری میڈیکل چیک اپ 4 نومبر 2024 کو ہوا. 12 درخواست دی گئی, مگر اب ایک تفصیلی معائنہ ان کا کروایا جائے. تو یہ ایک جیل کے حوالے سے خبر تھی جو ویورز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. سیلاب کے حوالے سے دوستوں میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں, اور پورا پنجاب جو ہے وہ جی ڈوب چکا ہے, اور یہ پچھلے 38 برسوں کی ناقص پلاننگ کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے بہت سارے علاقوں کو بچا نہیں سکے. غریب کے جانور اس پانی میں بہہ گئے, غریب کی کھڑی فصلیں جو تھی وہ پانی کے نظر ہو گئی, گھر نظر ہو گئے, اور جو نقصان ہوا ہے ابھی تو خیر ایسٹیمیٹ لگانا باقی ہے, لوگوں کو بچایا جا رہا ہے. لیکن تنقید جی پچھلے 24 گھنٹوں میں جو ہوئی ہے وہ مریم نواز کی حکومت کے اوپر ہوئی, اور آج عظمہ بخاری نے اس کا باقاعدہ طور پر دفاع کیا, اور دورہ جاپان کا وہ دفاع کرتی ہوئی نظر آئی, اور لوگوں کی ماؤں کی ایک طرح سے جو شان میں انہوں نے گستاخی کی. پہلے تو جی ان کو معافی مانگنی چاہیے, آپ کی بھی ماں ہے, سب کی مائیں ہیں, مائیں سانجھی ہوتی ہیں, اور ماؤں کے بارے میں ایسے کہنا کہ جناب بہت ساری امیاں جو ہیں وہ کپڑے پہننا پسند نہیں کرتی, آپ کون لوگ ہیں اور کس کے کہنے پر کہاں سے یہ خیالات آپ کو آتے ہیں کہ آپ سیاست میں اتنے اندھے ہو جائیں, اور کسی کے پیار میں آپ اتنے اندھے ہو جائیں کہ آپ پاکستان کی عوام کو اور لوگوں کی ماؤں بہنوں کو جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ بینگ اے منسٹر آپ یہ تمام باتیں کریں. اگر یہ بات کسی ٹرولز سے کی زبان سے یا اس کے اکاؤنٹ سے آتی تو ہم کہتے کہ وہ ٹرول ہے, لیکن ایک سٹنگ منسٹر اور مریم نواز کا ایک طرح سے جی رائٹ ہینڈ ہی ہے میڈیا میں, وہ ان کی طرف سے یہ بات کرنا, اوبیسلی ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے, اور لوگوں کو یہ معاملہ جو ہے یہ اٹھانا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ کیوں ادا کیے. حکومت جی ان کی ہے, آپ دفاع جتنا مرضی کریں, لیکن آج جو اس پریس کانفرنس کے فوری بعد ہم نے ایک تو مری میں ایک بیٹھک دیکھی ہے, اس کا بھی حال حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن اس کے بعد پتہ یہ چلا جی کہ راوی کے پل پر مریم نواز صاحبہ پہنچ گئی ہیں, اور کیمرے ان کے ساتھ تھے, تصویریں انہوں نے اتروائی,
اور پھر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ اعلان کرتے رہے، مریم نواز کا نام لے کر، پنجاب حکومت کا نام لے کر جو اعلانات ہوئے۔ پھر راوی کے آس پاس بہت ساری آبادیاں جو ہیں وہ اس وقت پانی میں ہیں، ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا، اور علیم خان صاحب بھی حرکت میں آئے ہیں ان کی، کیونکہ پوری اسکیم جو ہے وہ ڈوب گئی ہے۔ اور یہ وہی اسکیم ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ، اور خان صاحب کی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ پر موجود ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ راوی کے ساتھ ایک بہت بڑا علاقہ تھا، رقبہ تھا، جسے یہ لیگلائز کروانا چاہتے تھے، تو ہم نے انکار کر دیا، اور یہ وجہ بنی ان کے اختلافات کی، اور انہوں نے اپنے راستے جو ہیں وہ جدا کر لیے، اور عمران خان اس کا حصہ نہیں بنے۔ اب جو سب سے بڑا نقصان ہوا راوی کے آس پاس، اگر آپ دریا کے آس پاس جو آبادیاں ہیں اس جغرافی کو سمجھیں، دریا کے ارد گرد جب آبادیاں بالکل پیک ہو جاتی ہیں نا، تو پھر دریا جب اپنے کناروں سے نکل کر باہر آئے گا تو پھر ان آبادیوں میں داخل ہوگا۔ پہلے جب 92 میں سیلاب آیا یا اس سے پہلے، تو اس وقت ان علاقوں میں آبادیاں نہیں تھیں۔ لوگ یہ بتاتے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں یہ سیلاب جیسی سچویشن سے نمٹنے کے، وہی بتاتے ہیں کہ بہت سارے علاقوں میں جب ہمارے پاس انفارمیشن تھی کہ 2-3 دن پہلے انڈیا نے کہا کہ ہم پانی چھوڑیں، اب تیار ہو جاؤ، تو ہمیں یہ سب کچھ کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن وہ کیا کام تھا جو پاکستان کی اور پنجاب کی حکومت نہیں کر سکی، کہ دریا کے علاقے میں گڑھے کھود کر دریا کا رخ جو ہے وہ موڑا جاتا ہے، اور پھر جب پانی کا لیول نیچے جاتا ہے تو پھر اس کو ملا دیا جاتا ہے۔ لیکن زمین ہی نہیں ہے، آپ نے ان جو دریا کی جو زمین تھی اس پہ آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں کھڑی کر دی، تو زمین کہاں سے آئے؟ تو پھر وہ پانی آٹومیٹکلی ان علاقوں میں، ان سوسائٹیز میں داخل ہوگا۔ پیسہ آپ کا نہیں تھا، پیسہ کسی اور کا لگا، کسی غریب نے گھر بنایا، اس کا پیسہ بھی ڈوب گیا، اور آپ اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ ریڈ الرٹ جاری ہو رہا ہے، چوکس رہیں۔ بھئی پانی کے آگے کیا آپ اپنی جان ہی بچا سکتے ہیں، لیکن کسی کی زندگی کی جمع پونجی جو اس کی آنکھوں کے سامنے بہہ جائے گی، اس کا کون جواب دے گا؟ ویورز، خبر کے مطابق مختلف علاقوں میں جو بند تھے انہیں دھماکہ کر کے اڑایا گیا ہے۔ دریا چناب میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہے۔ گجرانوالہ میں ہیڈ قادر آباد کے قریب شگاف ڈالنے کے لیے ایک چھوٹا سا دھماکہ کیا گیا، اور دریا چناب پر جھنگ میں تریمو ہیڈ ورکس پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کی رپورٹ آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 412 دیہات اس وقت زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ لوگوں کے مویشی بہہ گئے، لوگ امداد کے اس وقت منتظر ہیں، لوگوں نے اپنی جان گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر جو ہے بچائی ہے۔ لیکن سر بہت سارے ایسے ویژولز ہیں جو میں یہاں پہ چلا نہیں سکتا، جو لوگوں کے جانور پانی میں آپ کو بہتے ہوئے نظر آئیں گے، اور لوگوں کا سب کچھ جو ہے وہ بہہ گیا، اور ہماری سرکار جو ہے وہ میٹنگ بھی کرتی ہے تو مری میں جا کر کرے گی۔ یہ جو پروٹوکول میں آپ میٹنگز کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام نے اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ ایک شخص ہی 4 جانیں بچا کر آ رہا تھا، ایک بکری کا بچہ تھا، ایک گائے، اور پھر اس نے ایک بلی کو بھی اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ تو جو اس کے دل میں تھا نا، اس کی زبان پہ تھا کہ سب کی ماں آ گئی ہے۔ اس نے وہی الفاظ کہے کہ مائیں ایسی نہیں ہوتی۔ آپ آئیں ان علاقوں میں، راوی کے پل پر کھڑے ہو کر دور دور سے پانی کا آپ نے جائزہ لیا، لیکن آپ ان علاقوں میں کب جائیں گے جہاں پر تباہی آئی ہے؟ جی فوج پہنچ گئی ہے، آپ کی ضلعی انتظامیہ یہ صرف راوی کے ارد گرد ایک سوسائٹی کو بچانے میں لگی ہوئی ہے، لیکن وہ علاقے جو بری طرح متاثر ہوئے، جہاں پر صرف آپ کو فوج نظر آ رہی ہے، ضلعی انتظامیہ نہیں ہے، سیاستدان نہیں ہے، غائب ہو گئے۔ یہ ایک طرح سے نا ان کا جو 38 برس کی جو ان کی حکومت تھی نا، یہ اس کا پول کھل گیا ہے۔ اگر آپ نے پلاننگ کی ہوتی نا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ سیالکوٹ کے حالات آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے، اور جو سیالکوٹ سے ویڈیوز رپورٹ ہو رہی ہیں، پورا سیالکوٹ جی شہر ڈوب گیا ہے۔ اور اگر آپ سیالکوٹ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، خواجہ آصف جی 1993 میں قومی اسمبلی کے رکن بنے، 32 سال ان کو ہو گئے، انہوں نے سیالکوٹ کے لیے کیا کیا؟ آپ کی سر کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے۔ جس علاقے میں دریا گزرتا ہے وہاں پر کوئی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو پلاننگ ہوگی، لیکن یہاں پر آپ کو کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی۔ سیالکوٹ کے وسائل کیسے لوٹے گئے، کون چلاتا رہا؟ ڈال دیں آپ عمران خان کے اوپر، کیونکہ جو عظمیٰ صاحبہ تھی انہوں نے تو سارا ملبہ جو ہے پی ٹی آئی پہ ڈال دیا، ان کے ٹرولز پر ڈال دیا۔ پھر انہوں نے جب ان سے گورننس کی بات کی جاتی ہے، 30 سالوں کا حساب مانگا جاتا ہے، تو وہ بھی سارا ملبہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیتے ہیں۔ پھر دریا چناب ہیڈ قادر آباد کے خوفناک مناظر جی سامنے آئے، جہاں سے پانی 10 لاکھ کیوسک جو ہے یہ بتایا جاتا ہے جی گزر رہا ہے، اور پنجاب کے مختلف علاقے، وزیر آباد ہے، سیالکوٹ کے مختلف گاؤں جو اس وقت صورتحال ہے وہ بھی رپورٹ ہو رہی ہے۔ ابھی صاحب یہ خبر دیں، جہاں پہ پنجاب میں یہ صورتحال ہے، ایک ہنگامی سیلاب کی سچویشن بنی ہوئی ہے، اور لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انہیں بچانے کے لیے کون آئے گا۔
वहीं पर जी इन्होंने जो ख़ानदान की मीटिंग थी, नवाज शरीफ साहब को ख्याल आया, उन्होंने कहा जी कि आज वो सारे मरी, तो लोग यहाँ पे पानी में मर रहे हैं और ये मीटिंग्स जो मरी में करते हैं, और वो भी लोगों के दरमियान मीटिंग्स नहीं हो रही जहाँ पर इनको फ़िज़ा अच्छी लगती है, जहाँ का मौसम अच्छा है, ये मीटिंग भी वहीं पे करना पसंद करते हैं। अब ये जो उस्मा बुखारी ने कहा ना कि वो गाड़ी भी अपनी इस्तेमाल करती हैं, ये जो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ गई होंगी या जो भी आपने रिसोर्सेज इस्तेमाल की, कौम को ज़रूर बताएं कि ये किसके पैसे से ये पूरा प्रोटोकॉल जो है लगाया जाता है, और नवाज शरीफ साहब के प्रोटोकॉल के बारे में बताएं कि क्या वो भी ये प्रोटोकॉल जो कीमत है इसकी अपनी जेब से अदा करते हैं। लेकिन सर वहाँ पे एक बैठक हुई और उसके बारे में बताया जाता है कि गैर मामूली मुलाकात थी। मुलाकात में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत अहम तैनातियों पर गौर किया गया है। इस मुल्क के अंदर जितनी मर्जी आप अहम तैनातियाँ कर लें, ये अहम तैनातियाँ आप लोगों के लिए अहम होंगी, इन लोगों के लिए होंगी, सियासतदानों के लिए होंगी, लेकिन इसका आम आदमी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वो अहम नहीं है। आपके मकासद अहम हैं, आपकी हुकूमतें अहम हैं, आपके बच्चे अहम हैं, उनको इक़्तिदार में कैसे बैठाए रखना है। और ये जो सूरत हाल इस वक्त, मैं आपको एक बात ज़िम्मेदारी से बता दूं कि ये जो सैलाब की सिचुएशन है, मीडिया हाउसेस को मुकम्मल तौर पे खामोश करवा दिया गया है। कराची डूबा, एक टेलीविज़न चैनल जो है वो चीख चीख के कहता रहा कि देखो कराची डूब गया, लेकिन मैडम सरकार की जो इस वक्त कारकर्दगी है पंजाब में, इस पर कब्रिस्तान जैसी खामोशी क्यों? और क्यों टीवी के ऊपर ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो रही? मैं एयरवाई के ऊपर एक बीपर देख रहा था प्रोग्राम रिपोर्टर्स के अंदर, तो मैं क्योंकि लाहौर से हूँ जी, मैं इस इलाके को जानता हूँ, वो सारे खड़े हो गए जी रावी के पुल के ऊपर, और पीछे से आप देख सकते हैं पूरा मीडिया आपको वहाँ पे नजर आएगा, क्योंकि मरीम ने पहुँचना था, किसी ने कह दिया होगा कि मैडम आ रही हैं जी, तो सब तैयार हो जाएं, तो वो सब पहुँच के। दोस्तों ये सिर्फ लाइट कैमरा एक्शन की सरकार है, इनका आम आदमी से कुछ लेना देना नहीं है। जिनकी मीटिंग्स भी मरी में होंगी आम आदमी के लिए, तो आप आम आदमी के लिए किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये किसी किस्म का उसे रिलीफ देंगी? आज लोगों ने जिस किस्म की बातें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं और लोग गुस्से में भरे पड़े हुए हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई, तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है। जजान जो हैं वो बचाने के लिए आ गए और कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे, और कारकर्दगी जो पंजाब में मरीम नवाज़ की होनी चाहिए थी वो अब सरकार रेस्क्यू करने के लिए आ गई है। लेकिन अब जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी ख्वाजा आसिफ बयान दे के तजावज़ात की वजह से हुआ, जिन इलाकों में लोगों की खड़ी फसलें तबाह हो गई, और आप तजावज़ात की बात करते हैं, करें ना अलीम खान से सवाल कि उसने क्यों दरिया के किनारे के हाउसिंग सोसाइटी बनाई, और अगर ये ज़मीन जो है वो ओपन होती तो यहाँ पर दरिया का रुख मोड़ने के लिए बंद बांध कर कुछ ना कुछ किया जा सकता था, लेकिन एक सोसाइटी उनको दे दी जाती है। तो ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पिछले 40 बरसों से बेवकूफ़ बना रहे हैं, आज भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब ये आप लोगों पर मुनहसर है कि इन लोगों की जो बातें हैं आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी सुबह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।